الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اعمال صالحہ ہمارے زیر درس ہیں. اس میں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ہم صرف نماز روزے کو، ذکر اذکار کو، قرآن کی تلاوت کو اعمال صالحہ سمجھتے ہیں، جبکہ ایک مومن کی زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وہ اعمال صالحہ سے تعلق رکھتا ہے. وہ یا صالح ہوگا یا فاسد ہوگا، پھر یا اس میں صلاح ہوگی یا اس میں فساد ہوگا. تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ بندے کے 3 جنم ہوتے ہیں. پہلے وہ بیٹے کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کا سارا ٹائم اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے. اس کی ساری کمائی اس کے ماں باپ کی ہوتی ہے، اس کی ساری وفاداریاں اس کی ماں باپ سے وابستہ ہوتی ہیں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی شادی ہو جاتی، اب ٹائم بھی وہی ہے، کمائی بھی وہی ہے، تو اسی میں سے تقسیم ہوگی. جس طرح صوبوں میں تقسیم ہوتے ہیں وسائل، اسی طرح اب وہی وقت ہے، اتنے 24 گھنٹے. شادی کرنے سے 48 گھنٹے نہیں ہو جاتے کہ اللہ پاک کہتا ہے اب اس کے پاس ایک نئی عورت آ گئی ہے، نیا جاب آ گیا ہے تو لہٰذا میں ٹائم زیادہ کر دوں. نہیں، وہی 24 گھنٹے انہی میں تقسیم ہوگی. جو ماں بچے کو یا بیٹے کو یہ تقسیم نہیں کرنے دے گی، وسائل تقسیم نہیں کرے گی، وقت تقسیم نہیں کرے گی، یہی تقاضا کرے گی وہ پہلے کی طرح 24 گھنٹے مجھے دے، تو اس کو شادی کرانی نہیں چاہیے بچے کو. بڑی ٹھیک ٹھاک بات. اور اگر کرانی ہے تو یہ ذہن میں رکھ کے کرانی ہے کہ یہ تقسیم لازماً ہوگی، یہ محبت تقسیم ہوگی. پہلے ساری محبت ماں کے لیے تھی، اب ایک نئی مخلوق آ گئی ہے، ایک نیا دروازہ کھلا ہے، ایک نئی چاشنی آئی ہے. لیکن آم، انگور، سیب، آلو بخارا، یہ سارے میٹھے ہیں، لیکن کہ اپنے اپنی مٹھاس. ماں کے رشتے کی اپنی مٹھاس ہے، لیکن ماں بیوی والا میٹھا نہیں ڈال سکتی، انہیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اب ایک نئی چیز آئی، اور آپ کو پتا جب نئی چیز آتی ہے تو اس کو پھر لوگ زیادہ دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں اس کی طرف. جو پہلے والی فریج بھرا ہوا وہ فریج بھرا ہوا رہتا ہے. اسی طریقے سے 4 دن پہلے بندہ بیوی کو زیادہ ٹائم دیتا ہے. ماں کو خفقی چڑھنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ میری جو 20-25 سال کی تپسیا تھی وہ گئی، ختم ہو گئی، اب مجھ سے محبت نہیں رہی. اب پہلے صرف مجھ سے مشورہ ہوتا تھا، اب بیوی کے ساتھ گوشے ہوتے ہیں. تو وہ ایک ٹینشن کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اس نے بیٹا چھین لیا مجھ سے. حالانکہ ماں اگر 1-2 سال صبر کر دے تھوڑا سا تو وہ نارمل ہو جائے گا. پہلا معاملہ ہے نا، کوئی ایسی ہستی آئی ہے جو اسے جی کر کے بلاتی ہے. پہلے جب تک بیوی نہیں ہوتی کتے کی طرح بندہ ہوتا ہے. صحیح بات اگر آپ کو بتائی جائے تو گھر میں اس کی یہی اوقات ہو، کسی کو نہیں ہوتا کدھر گیا، کوئی اس کی فکر ہی نہیں کرتا. لیکن جب بیوی آتی ہے وہ بار بار فون کرتی ہے، کدھر گئے ہیں، کہاں گئے ہیں، کب جا جائیں، کھانا کھانا ہے، فلاں کرنا ہے، ڈینگ کرنا. اسے وہ مجھے کوئی آپ کہہ کے بھی بلاتا ہے، کوئی آپ کہتا ہے اس کو شادی سے پہلے. نئی مخلوق آئی ہے، اس نے ایک نیا درجہ دیا، نئی دنیا اس کے لیے کھولی، ونڈرلینڈ. تو ظاہر اس کی توجہ ادھر ہوگی، ٹھیک ہو جائے گا، نارمل ہو جائے گا آہستہ آہستہ. لیکن وہ ٹینشن کریٹ، اور 1-2 سال میں طلاق ہو جاتی ہے. ماں تقسیم پر راضی نہیں ہوتی، وہ جو بھی لے کر آتی ہے اگلی طلاق ہو جاتی ہے. جو طلاق دیتا ہے وہ ایک طلاق کبھی نہیں دیتا، وہ 2-3 بیویوں کو پھر طلاق دیتا ہے. اس لیے کہ جو بھی بیوی آتی ہے وہ وہی چیز مانگتی ہے. وہ ٹائم مانگتی ہے، اسپیس مانگتی ہے، وہ اپنے اختیارات مانگتی ہے، وہ گھر میں رائٹ آف سے مانگتی ہے. جو بھی آئے گی وہ کوئی پلاسٹک کی گڑیا نہیں ہوگی، وہ عورت ہوگی، وہ بیوی ہوگی. اس لیے اب تقسیم پہ راضی ہو جائیں اور اس شوہر کو اپنی بیوی کا دفاع کرنا چاہیے. جو شوہر اپنی بیوی کا دفاع کرتے ہیں ان کی بیویوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر یعنی ان کا فرض منصبی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، شریعت کی طرف سے لگائی گئی. وہ یہ ذمہ داری اٹھا کر لے کے آئیں کہ کسی کی بچی کو، لاڈلی کو ہم لے کر آئیں. میں فکر آپ مت کریں، اس وقت جب وہ رو رہے ہوتے ہیں سارے گھر والے تو یہی تو کہتا ہے جب بھی مار کے اپنے سسر کو، فکر نہیں کریں، یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، یہ ہمارا اسی طرح رانی بنا کے رکھیں گے ہم اور فلاں دیں گے. رانی بنا کے رکھنا چاہیے، ذمہ داری ہے. وسائل تقسیم کریں، جو ضرورتیں بیوی کی پوری کریں. آپ براستہ بٹنڈا میں امی کو دوں گا، امی اس کو دے گی تو یہ امی کے تابع رہے گی. دل اس طرح تابع نہیں ہوتے. آپ دینا، آپ اس کو دیں. وہ کہتے ہیں یہ میرا شوہر ہے، مجھے تو آپ اس کو دیں اس کا حصہ.
اس کا خرچہ اس کو دیں آپ، اس کی ضروریات ہیں، ان ضروریات میں سے وہ بچت کرے گی، ان میں سے کوئی تحفہ دے گی، اپنے بھتیجوں کو دے گی، اپنی ماں کو دے گی، اپنے بھائیوں کو دے گی، وہ بھی تو 9 مہینے رکھی گئی ہے نا پیٹ میں، اس کو پڑھایا گیا، کھلایا گیا ہے، تو اس کے بھی پچھلی اس کی ماں کے لیے بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس کی ماں کے لیے بھی حدیثیں نازل ہوئی ہیں، اس کی جنت بھی اس کی ماں کے قدموں کے نیچے، تو کرے گی نا، کیا کہاں سے کرے گی وہ؟ پھر جاب کر کے، تو اس کو خرچہ دیں آپ، اس میں سے وہ بچت کرے، اس میں سے آپ کے گھر کو بھی سجائے، طبیعت بھی خوش ہو، تعلق بھی بڑھے اس میں، تو اس پر آپ ذرا توجہ دیں۔ یہ 2 جنم ہو گئے، تیسرے جنم کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں۔